بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، میرے پیارے بھائیوں، محترم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے قرآن شریف کی 2 سورت کو آپ کے سامنے تجوید کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح سے آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو وہ پہلی سورت ہوگی آج کی انشاءاللہ سورہ قریش۔ آج جو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے وہ ہے سورہ قریش۔ تو اس کو آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو یہ ہوئی سورہ کی تلاوت۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں تجوید کے کون سے ضابطے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ ہے لإیلاف قریش، اس کو صحیح سے دیکھیں، لإیلاف۔ اب ہمارے بھائی بہت سے کیسا پڑھتے ہیں؟ لإیلاف پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ لإیلاف، اور اس میں تلفظ بھی بہت غلط کرتے ہیں۔ تو لإیلاف نہیں ہے، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، ٹھیک ہے؟ لإیلاف قریش تو قاف نکالے گا، یہ بڑا قاف ہے، موٹا کیجئے گا، یہ شین ہے۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ تو ایلاف کو صحیح سے کھینچے گا، دونوں کو سیم کھینچے گا، مد طبیعی دونوں میں ہے، یعنی اس کا اپنے اندر ہی مد تھوڑا چھپا ہوا ہے۔ ایلا، دونوں کو سیم کھینچنا ہے۔ ایلا جیسے ہم بولتے ہیں پانی، پانی میں کتنا کھینچتے ہیں؟ پانی، اتنے ہی کھینچیں گے۔ ایلا، ہاں، ایلا، ایلافہم رحلة الشتاء والصیف۔ رحلہ، یہاں پہ ہا نکالیے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ رح کا را کو موٹا نہیں کریں گے، سمجھ گئے نا؟ را کو موٹا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را پہ زیر ہے، تو رحلہ بولیں گے، رحلہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس را کو موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہا نکالیں گے، اس کے بعد رحلۃ الشتاء، شین نکالنا ہے، شین سیٹی تو آئے گی اس میں، شتاء، یہاں پہ مد ہوگی، یہ مد متصل ہے کہ یہ حمزہ جو ہے اسی شبد میں ہے، شتاء جو ہے ایک ہے، تو یہ مد متصل ہے، یہاں پہ مد کرنا ضروری ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، اور والصیف پہ جو ہے یہ لین بولتے ہیں، یہ اس طرح کا جو آتا ہے نا اس کو قریش، صیف، البیت، خوف، یہ سب لین ہے۔ اس کو قرآن میں، عربی گرامر میں، تجوید میں اس کو لین بولتے ہیں، یعنی یا ساکن سے پہلے ہونا چاہیے اصل میں زیر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک دم آسانی ہے، لیکن زیر نہ ہو کے یا ساکن سے پہلے زبر ہو گیا تو اس کو لین بولتے ہیں۔ جیسے اگر یہ ہوتا قریش، یہ را پہ اگر زیر ہوتا تو ایک دم صاف بات تھی، لیکن را پہ زبر ہے تو یہ یا کے تھوڑا اگینسٹ ہے، یا کو اصل میں اس سے پہلے زیر ہی چاہیے، لیکن یہاں پہ زبر ہے تو اس کو لین بولتے ہیں۔ تو قریش، ایسے صیف، یہاں بھی یا سے پہلے صاد پہ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی لین ہو گیا۔ یہاں بھی بیت میں یا سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی بیت ہو گیا۔ یہ خوف ہے، یہ بھی لین ہے کہ واو کو اصل میں اس سے پہلے پیش چاہیے ہوتا ہے، واو ساکن کو اس سے پہلے اصل میں پیش مانگتا ہے، پیش رہے تو اس کو زیادہ بہتر، خو ہوتا اگر تو زیادہ بہتر تھا، لیکن پیش نہیں ہو کے بلکہ زبر ہے
تو خوف ہے، اسی کو لین بولتے ہیں. تو ان پہ بھی مد طبعی وہی ہوگی، اگر رکیں گے تو تھوڑا مد کر سکتے ہیں، مد وقفی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ٹھیک ہے، والصيف ہو گئے فليعبدوا، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں إياك نعبد، ایسے یا فليعبدوا، تو یہ عین کو اچھے سے نکالے گی. را ہے، را پہ زبر ہے. رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع، یہاں پہ مد منفصل ہے، تھوڑا سا مد کر سکتے ہیں. الذي اطعمهم من جوع. اب یہاں پہ اس ہا کو اس میم میں جوڑ دیں گے. اس کے گرامر تو اصل وہی ہے کہ اگر یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ عام لوگوں کے لیے وہی قاعدہ ہے جو میں کئی بار بتا چکا ہوں. کیا کہ جزم کے بعد اگر فوراً تشدید والا حرف اس سے ملا ہوا آ جائے تو جزم والا چھوٹ جائے گا، اور یہ جو ہے ڈائریکٹ اس میم میں لگے گا. یہ ہا اس میم میں لگے گا، یہ ہا ڈائریکٹ جو ہے اس میم میں جوائنٹ لگے گی ایسے. اطعمہم، ٹھیک ہے، اور تشدید ہے تو اس پہ غنہ بھی کریں گے. اطعمہم من جوع، یہاں پہ اخفا ہوگا، من جوع، من ہوگا، من جوع نہیں بلکہ من جوع، یعنی جیسے پنکھا بولتے ہیں ویسے من جو پنگ، ایسے من جوع. تو یہاں پہ ہمیں جو ہے اخفا کرنا ہے. اخفا کا قاعدہ میں بتا چکا ہوں کہ نون ساکن تنوین کے بعد 15 حرف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو صاف نہیں بولیں گے بلکہ اس کو ناک میں تھوڑا چھپا کے پڑھیں گے جیسے پنکھا ہوتا ہے. اب وہ 15 حرف کون سے ہے وہ بھی میں نے تفصیل بتا دیا آپ کو کہ حروف حلقی 6 حرف چھوڑ دیجئے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اس کو ہٹا دیجئے. یرملون کے 6 حرف چھوڑ دیجئے، یعنی را، یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 دنی 12 ہو گئے. اس کے بعد جو ہے با کو بھی چھوڑ دینا ہے، با، تو 13 ہو گئے، 13 نکل گئے. تو اب کتنے بچے؟ 24 میں سے 13 نکل گئے تو 15 بچے. تو وہ 15 جو ہے وہ جو بچے وہی جو ہے حروف اخفا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حساب صحیح کر رہا ہوں میں. 28 میں سے 13 نکل گئے تو کتنے بچے؟ عربی کے حروف ٹوٹل 28 ہے، 28 میں سے 13 نکل گیا تو اس کو حساب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو ان کو نکالنا ہے، باقی جو بچیں گے اس کو اگر یوں چاہیں تو ایسے بھی گن سکتے ہیں، جیسے تا، ثا، جیم، دال، زال، را، زا. پھر سے گنتے، میرے سے بھی غلطی ہو رہی ہے لگ رہا ہے گننے میں، تو ہم پھر سے گنتے ہیں. تا، ثا، جیم، دال، زال، ہا، خا کو چھوڑ دیں گے، زال ہوگا. اس کے بعد را، زا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، را، زا. سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین غین کو چھوڑنا پڑے گا، عین غین کو چھوڑنا پڑے گا. فا، قاف، کاف، لام. تو یہ 15 حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں لام بھی نہیں ہے، لام کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو یہ حروف جو ہے اگر آئیں گے تو اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب پڑھیں گے من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. اب ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے سورۃ الفیل پہ چلتے ہیں. سورہ الفیل تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ دھیان سے سنیں، اس کی کاپی کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول. ٹھیک ہے، اب ہم اس پہ تجوید کے رعایت کرتے ہوئے کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو علم تر، یہ را کو موٹا کریں گے کیونکہ را پہ فتحہ ہے، زبر ہے. کیف فعل، اس میں عین پہ زیادہ دھیان دینے کا. کیف فعل، ہاں دو فا ایک ساتھ آ گیا ہے. کیف فعل، لیکن دونوں فا ایک ساتھ ہونے کے بعد بھی ادغام نہیں ہوگا، الگ الگ پڑھیں گے. کیف فعل، ٹھیک ہے، عین پہ جو ہے ذرا دھیان دیں، عین نکالنے کی کوشش کریں گے. ربک، یہ را کو باریک موٹا کریں کیونکہ را پہ زبر آ گیا. ٹھیک ہے. باصحاب الفیل، یہ ہا کو نکالیں گے. باصحاب باصحاب الفیل، یہاں پہ مد وقفی عارضی ہوگا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہاں پہ عین کو کوشش کے نکالنے کی. علم یجعل، یجعل جیم پہ جو ہے قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم پہ جزم آ گیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، فی میں مد طبعی ہے، جو مد طبعی ہے اس کے اندر اپنے اندر تھوڑا سا مد ہے. جیسے ہم پانی میں مد نکالتے ہیں تھوڑا سا، پنی نہیں بولتے، پنی نہیں بولتے، پانی بولتے. ویسے ہی نی، ویسے فی، بس اتنا ہی ہے. فی تضلیل، یہاں پہ مد وقفی ہے، یعنی رکنے کی وجہ سے وقف آ رہا ہے، ورنہ یہاں پہ مد نہیں ہے، مد وقفی عارضی ہے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اب یہ را پر ایک دوسرا قاعدہ را کا آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب تک جو آپ نے را کا قاعدہ پڑھا وہ یہ کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، یعنی موٹا کریں گے. اسی طریقے سے را کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن ہو، یعنی اس پہ جزم ہو، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو بھی را پر ہوگی. اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر یا پیش ہے تو بھی را پر ہوگی، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو را پر نہیں ہوگی. تو اب یہاں پہ زبر ہے، دیکھیے الف پہ زبر ہے نا، تو اس کو اس را کو پر پر وہ اور سل، یہ ذرا دھیان دیجیے گا کتنا یہ مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ را صحیح سے ادا نہیں کر پاتے، ارسلہ بولتے، ارسلہ نہیں، وہ ارسل، یعنی را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو بھی را پر ہوتی ہے. اس کی مثال یہ ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. علیہم عین نکالیے گا، یہ عین علیہم پہلے بھی آ چکا ہے. طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہاں پہ طَيْرًا میں اظہار ہوگا، طَيْرًا أَبَابِيل نہیں ہوگا، پنکھا جیسے نہیں، طَيْرًا کلیئر صاف ہے. طَيْرًا أَبَابِيل کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ گیا، یعنی یہ حمزہ الف، جس کو ہم الف پڑھ دیا، اصل میں حمزہ ہے یہ ابابیل کا جو ہے نا یہ حمزہ ہے. تو اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ایک دم کلیئر پڑھیں گے. طَيْرًا أَبَابِيلَ، الطا کو نکل گیا، طَيْرًا طَيْرًا طَيْرًا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. ترمیہم، یہاں بھی را کو پر کریں گے اسی قاعدہ سے جو میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے. کہاں؟ ارسلہ میں جو بتایا، یہ ارسلہ میں وہی قاعدہ ہے، یعنی را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر ہوگی. تو یہ را ساکن ہے، جزم اس سے پہلے تا پہ زبر ہے، تو ترمیہم پڑھیں گے. ترمیہم، اپنے یہاں بہت سے لوگ کیا ترمیہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ترمیہم، ترمیہم، ترمیہم نہیں، ڈونٹ سے ترمیہم بٹ سے ترمیہم، ترمیہم. ٹھیک ہے، یعنی اس کو مجھول نہیں پڑھے بلکہ معروف پڑھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل،
بحجارتم، بحجارتم، تا کو میم میں ملا دیں گے. ہاں، نون ساکن تنوین کے بعد، نون ساکن تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آئے یرملون میں سے یعنی یرملون میں سے جو 4 حرف ہے، یومنو میں سے کوئی آئے، یا واو میم نون اگر آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے. یومنو، یرملون کا پورا نہیں، یا را نہیں، یہ را علام نہیں، یا را. میں پہلے بھی کہیں پہ غلطی سے بول دیا ہوں، تو ہر جگہ 6 حرف نہیں آئیں گے بلکہ 4 حرف آئیں تو ادغام ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے تا کو میم میں جوڑیں گے. بحجارتم من سجل، یہاں پہ جو ہوگی اظہار ہوگا، اخفا ہوگا. من سجل نہیں بولیں گے، ترمیہم بحجارت من سجل نہیں بولیں گے، من سجل اظہار اخفا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد سین آ گیا، ان 15 حرف میں سے سین بھی ہے جس کے آنے پر اخفا ہوتا ہے. تو یہاں پہ من سجل فجعلهم كعصف مأکول. یہ آسان ہے، عین پہ عین نکالیے گا، فجعلهم كعصف، یہاں بھی عین ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی عین ہے. فجعلهم كعصف مأکول، صاد کو میم میں جوڑ دی، ایفا غنہ کر لیجیے گا. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بار بار کہ نون اور میم پہ اگر تشدید ہو تو اس پہ غنہ ہوگا. کعصف مأکول، تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، مأکول، معقول نہیں ہے، معقول نہیں، مأکول، تھوڑا سا اس پہ جھٹکا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم ابھی آج کا سبق انہی 2 صورتوں پر ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کلام پاک کو صحیح سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی سعادت بخشے، اور اگلے اسباق کو بھی صحیح سے پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.